بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 سے 117 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 114۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ آیت نمبر 115۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جو ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔ آیت نمبر 16۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرا فصلیں تیار تھیں جن کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا، تیسرا سفر بہت طویل تھا، اور چوتھا وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا قافلہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔ اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہات کی ابتداءً تردد ہوا، مذکورہ وجوہات کی وجہ سے ابتداءً تردد ہوا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل کا ذکر آیا، اس سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں، بلکہ مذکورہ
دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا اس سے وہ مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔